کہیں بھی تفسیر میں ہے وہ نہیں، اونٹنے کی کونچے کاٹنے کے بعد وہ قوم کتنے دن زندہ رہی؟ عطیہ صاحب 3 دن زندہ رہی تھی، 3 دن کے بعد عذاب آیا۔ جزاک اللہ۔ ہاں، وہ شاید آپ سوال سمجھے نہیں۔ جی جی مطلب یہ اس قوم نے اونٹنے کی کونچے کاٹی تھی نا، تو اس کے بعد وہ قوم کتنے دن زندہ رہی، یہ مطلب پوچھنا تھا۔ جی شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء۔ وما اور وا کا معنی اور ہوتا ہے، اور ما کا معنی یہ ما نافی ہے۔ ارسلنا جو ہے نا کیا ہے کہ بھیجا ہم نے، وما ارسلنا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جب الا حرف استثناء آ جائے تو جو پیچھے اگر منفی ہو تو وہ مثبت کے معنی بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں معنی، اور ہم نے جس یعنی کیا ہے کہ پہلے با محاورہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بدل جائے گا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا۔ کہ بھئی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، کسی کا معنی کر رہے ہیں ہم، قریۃ کے معنی کر رہے ہیں، من نبی یعنی نبیوں میں سے جن کو بھی ہم نے بھیجا۔ ایک منٹ ایڈمٹ میں کر دوں، یہ سارے جو ہے نا وہ میں کر دیتا ہوں، آپ کام جاری رکھیں، میں کر دیتا ہوں۔ جی۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کسی نبی کو مگر یہ کہ پکڑا ہم نے ان کے اہل والوں کو، مطلب یہ ان کے رہنے والوں کو، بالباسائے سختی کے ساتھ، والضراء جو ہے کیا ہے کہ اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ جو ہے کیا ہے کہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدلا بدحالی کی جگہ کو۔ ویسے سیاح کا معنی کیا بنتا ہے؟ برائی بنتا ہے نا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ نبی کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو جو ہے نا کیا ہے کہ بہت پاک اور صاف بنا دیا، اور جو ہے پہلے اگر اس بستی میں کوئی مصائب وغیرہ ہوتے بھی تھے، جو بھی چیز ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نبی کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی کو یا اس کی بدحالی کو جو ہے وہ اچھائی میں تبدیل فرما دیتا تھا، اور خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل فرما دیتا تھا۔ عطا افو، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے۔ مطلب افو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ انہوں نے عافیت پائی، عافیت جیسے پائی تو ظاہر بات وہ بڑھ گئے۔ قالوا قد مس آباءنا، اور کہنے لگے کہ بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف پہنچی تھی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف۔ فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ اصل میں جس جگہ پر جس بھی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تو اس بستی میں پہلے جنو اگر وہ بدحالی کا شکار ہوتی تھی تو نبی کے آنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو شاد اور آباد فرما دیتا تھا۔ تو جب شاد اور آباد فرما دیتا تھا نا تو یہ عافیت جب پاتے تھے تو وہ کہتے یہ اپنی سرکشی میں بڑھ جاتے تھے، اپنی سرکشی میں کیا کرتے تھے؟ بڑھ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی جو ہے نا کیا ہے کہ ایسی سختی تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی آ گئی تھی، اور وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ شفا یاب ہو گئے تھے، ہم بھی شفا یاب ہو گئے۔ مطلب یہ کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اگر جو ہے ہمارے پاس کوئی بابرکت شخصیت آئی ہے، کوئی نبی آیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا ایک جو ہے نا کیا ہے کہ احسان فرمایا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد میرے خیال میں کچھ ترکیبی بات چلے مفتی صاحب؟ نہیں، ایسے والی فی الحال رکو کر لیں۔ ولو ان اہل القری، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے، آمنو مطلب ولو آمنو، اصل میں یوں عبارت یوں تھی، ولو آمنو، سمجھ میں یہ لو جو ہے نا یامنو پر داخل ہے، تو معنی کیا کرے؟ ولو اور اگر ایمان لاتے، بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ بستی والے، تو یہ قرآن پاک کی جو ہے نا کہ آیت ہے تو ہم اس وجہ سے معنی اس حساب سے کریں گے۔ اور اگر بے شک بستی والے ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، لفتحنا تو ضرور ہم ان پر، علیہم ان پر،
آسمان اور زمین سے برکتیں جو ہے نا کیا ہے کہ نازل کرتے ہیں. لفتحنا من السماء، یہ جو من السماء ہے یہ فتحنا کے متعلق ہو جائے گا. تو مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ زمین اور آسمان سے اس پر ہم کیا کرتے ہیں، رحمتیں برساتے. زمین سے بھی ان کو رحمتیں ملتی تو آسمانوں سے بھی جو ہے نا کہ ان پر رحمت ملتی. تو اب یہاں پر اللہ فتحنا، یہاں پر یہ لا جو ہے آپ کو میں نے بتایا یہ تاکید کا ہے، اور تاکید کا لام جہاں پر آ جائے تو وہاں پر ضرور کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. لفتحنا مطلب یہ کہ ضرور کھلتے، آسمان کے دروازے، آسمان کی برکات ضرور آتی، زمین کی برکات ضرور آتی. ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا. یہ با سببیہ ہے، یہ جو کیا ہے کہ یہ با سببیہ ہے. کانو یکسبون، اس کا معنی کیا تھا؟ کانو یہ فعل، کان کو اگر آپ فعل مضارع پر داخل کریں تو فعل ماضی استمراری کا معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جو کچھ کرتے تھے اس سبب سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. اچھا یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ما موصولہ بن جائے گا. کانو جو ہے یہ اس کا صلہ بن جائے گا، موصول اپنے صلے سے مل کر پھر یہ متعلق ہو جائے گا فاخذناہم کے. اخذناہم اپنے اسم اور اخذناہم فعل نہ فاعل، ہم ضمیر مفعول بہی، اور بما کانو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بن جائے گا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے نا کیا ہے کہ پھر اس کے متعلق بن جائے گا کس کے؟ بما فاخذناہم کے. ٹھیک ہے جی. اف امن اہل القری، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف تھے؟ ہیں بے خوف ہو گئے؟ کہتے بھائی اف آمینا، آمینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمنا معنی ایمان والے، مطلب یہ کہ بے خوف ہو گئے. کیا بستی والے بے خوف ہو گئے؟ ان یاتیہم، کہ ان کے پاس جو ہے ہماری تکلیف پہنچے گی، ان کے پاس ہمارا عذاب آئے گا. بیاتن، رات کے ٹائم، وہم نائمون، درا حال ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے. حالانکہ ایک بات اور بھی آپ یاد رکھ لیں کہ یہ جو جہاں پر آ جائے نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَهُمْ نَائِمُونَ وغیرہ وغیرہ جو ہیں، یہ جو ہے نا حال بھی بنتے ہیں. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ بھائی معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ کیا وہ بے خوف ہو گئے اہل ایمان، یہ کہ ان کے پاس ہمارا جو ہے ہمارا عذاب آئے گا رات کے وقت. وَهُمْ نَائِمُونَ، یعنی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بھائی اتنے بڑی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم گمراہی کر رہے ہیں، ہم اتنی بڑی جو ہے نا سرکشی کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر سو گئے. تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اتنے بے خوف ہو گئے کہ جو ان کو جو ہے نا ہمارے خوف کا احساس تک نہیں ہے. اب آمن اہل القری، یا جو ہے نا کیا ہے کہ بستی والے یا بستی والے اس بات سے بے خوف ہیں، ان یاتیہم، یہ کہ ان پر آئے گا ہمارا عذاب، دوہن شام چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں گے. یعنی وہ ان کو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے گنوا رہا ہے کہ وہ اتنے بے خوف ہو گئے تھے. پہلے وہ مر رہے تھے، لیکن کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجا تو وہ بستی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا باتیں جو ہے نا وہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتی تھی، یعنی کبھی ان پر سختی آتی تھی، کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ خوشحالی آ جاتی تھی. تو لہذا نبی کے آنے کے بغیر ہمارا جو ہے نا کوئی سروکار نہیں ہے. بس یہی ہے کہ یہ سختی کبھی آتی اور جاتی رہتی ہے، لہذا کسی بابرکت شخصیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو بہرحال جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بھی عذاب بھیج دیا. افآمنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ کے خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ افآمنوا، ویسے آمنوا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھائی امن والا ہونا جو ہے نا وہ ایک بے خوف ہونا. تو یہ بے خوف کا معنی اس لیے کیا گیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کے خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں. فلا یأمن مکر اللہ، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف جو ہے نا کیا ہے کہ تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف رہتے ہیں. تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف رہتے ہیں. تباہ ہونے والے لوگ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوئی احساس تک نہ ہو، تو وہی لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتے ہیں. اور آج کل بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، انسان جتنی دلدل میں پھنس رہا ہے وہ صرف بے خوفی سے پھنس رہا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو رہا ہے. اور جتنا بھی انسان سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے، عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن رات دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آسان فرما دیتا ہے. تو لہذا اس آیت میں، اس رکوع میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے عذاب سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. بظاہر اگرچہ مادی حالات ہمارے بہتر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ کہ پھر بھی ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ہر وقت جو ہے نا کیا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے. جی مفتی صاحب آگے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ حدیث شریف آپ پڑھائیں گے؟ پڑھائیں آپ پڑھائیں آج سارا اچھا دیکھیں اس کو. چلیں ٹھیک ہے جی. یہ کون سا میں نمبر حاضری حدیث دے رہا شریف؟ ہوں. حدیث شریف کا نمبر کچھ کسی کو یاد ہے؟ سفیان بھائی سفیان بھائی کو حدیث شریف کا نمبر یاد ہے تھوڑا بہت؟ 805 پڑھی تھی ہم نے کل میں. 805 یا 705؟ 706 یا 5 پڑھنے ہوں گے حضرت. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا ذوالفقار بھائی آپ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا کیا ہے کہ پیچھے سے ہمیں کوئی 1-2 حدیث شریف سنائیں. سر میں نکالنی پڑے گی کیونکہ وہ تو نظر نہیں آتی پوری. اچھا پوری نظر نہیں آتی؟ نہیں اچھا وہ چلے. تھوڑا نظر کا مسئلہ نا. ہاں پھر میں زوم میں اس کر کو بڑا کر دوں تب بھی نظر نہیں آئے گا؟ پھر آ جائے گا. اب آ جائے گا؟ پھر آ جائے گا. میں نکال لیتا ہوں 1 سیکنڈ ایسے. اچھا بڑا کر دیں. یہ میں نے بڑا کر دیا. اچھا جی. اچھا ہاں ابھی بھی کوئی اور یا کوئی اور ساتھی جو بھی سنانا چاہے ذوالفقار بھائی بھی سنائیں اور بھی کوئی سنائیں. یہ 704. ہاں چلو 704 ہی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی قتادہ حضرت ابی قتادہ سے روایت ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اذا داخلہ جب داخل ہو احدکم تم میں سے کوئی المسجد مسجد میں فلیرکع رکعتین کہ 2 رکعت نماز ادا کرے قبل ان یجلس بیٹھنے سے پہلے. یعنی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے یعنی کہ ہاں وہ تحیۃ المسجد. جی اب یہاں پر ایک اور آپ کو بات پتہ ہے کہ این یجلس آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تعویل مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اب یہ نا یجلس کا مصدر کیا آتا ہے؟ جلوس. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم ہو ضمیر کی طرف مضاف کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ فلیرکع رکعتین قبل جلوسہ. قبل جلوس ہی. ہاں قبل جلوسہ یہ یوں بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. چلو یہ تھوڑا قاعدہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو لوگ حضرت ایک میں بھی پڑھ دوں؟ ہاں بالکل پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت 703 نمبر ہے. ہاں جی ہاں جی. وہ عن ابی وسعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل مسجد احدکم المسجد یہ مفعول به ہے. احدکم المسجد فلیقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللهم افتح لي ابواب رحمتك اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے اللهم انی اسالک من فضلک اے اللہ میں تیرا ہی فضل چاہتا ہوں. صحیح بخاری و مسلم. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں ہم نے یہ 5 والی حدیث شریف یہ تو میں نے آپ کو خود پڑھائی تھی کہ بھائی وہ اگر کسی آدمی کی جو ہے نا کہ کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اعلان کرے تو پھر اس کے لیے کیا کہا جائے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ چیز کبھی تجھے چیز نہ ملے. پڑھی تھی. ہاں یہ آگے پڑھتے ہیں. یہ جی حضرت یہ میرے ذہن میں سوال آیا تھا یہ ٹیسٹ میں بھی تھا تو جی مجھے جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو اعلان کرے مسجد کے اندر کسی چیز کے گم ہونے کا تو اس کو یہ کیوں کہنے کے لیے کہ اس کو یہ چیز نہ ملے. دیکھیں نا یہ مسجد جو ہے نا یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں جا کر کوئی دنیاوی باتیں کریں بلکہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی
اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ اعلیٰ کلمت اللہ ہو اور اس میں صرف اذان کی آواز آئے، یعنی نماز کی طرف بلاوے کی آواز آ جائے، ٹھیک ہے نا، باقی کے لیے جو ہے نا یہ مسجد نہیں ہے۔ ویسے اس کی سر تفسیر میں نے پڑھی تھی کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہیں کرتا ڈھونڈنے والا، تو اگر نمازیوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا، خلل نہیں آتا کسی کی نماز میں، تو وہ پھر دیکھ سکتا ہے۔ اگر خلل آئے تو اس لیے منع کیا گیا کہ کسی کی نماز میں خلل نہ آئے۔ ہاں جی جی جی، یہ بھی صحیح ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا بات نہ کی جائے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی مسجد کے بھیکاری کو بھی خیرات نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، اور وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ بندہ وہ اللہ سے مانگے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اعلان کرتے رہیں، یا اس طریقے سے جو ہے نا کہ ایک بچہ گم ہو جاتا ہے یا بچے کے گم ہونے کی اعلان وغیرہ کروائے جاتے ہیں، تو اس قدر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مسجدیں نہیں ہیں۔ مسجدیں صرف جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ بہرحال آج کل تو ایک رواج بن گیا ہے، آج کل کی جو مسجد کی جو کمیٹیاں ہیں وہ تو مفتیوں سے بھی بڑھ کر مفتی ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب سے زیادہ ہمیں پتہ ہے۔ میں نے کبھی وہ کس طرح وہ کہتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے پاس کئی مفتی آئے ہیں، ہم نے ان سب سے جو ہے نا علم حاصل کر لیا ہے۔ میں نے کبھی، آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ کبھی کوئی مفتی آیا تو آپ نے ان سے کوئی علم حاصل کر لیا، کبھی کسی سے کوئی آپ نے کر لیا۔ بہرحال میں نے کہا کہ ہم تو نہیں پہنچ سکتے نا آپ کو۔ بہرحال جی چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں حدیث نمبر ہے 707، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکلا، جس نے کھایا، من هذه الشجرۃ المنتنۃ، تینتی، تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں، ٹھیک ہے، ہاں، اس بدبو، جس نے اس من اکلا من هذه الشجرۃ، اس درخت سے، یعنی منتنتی، بدبودار درخت سے، پیاز ہو گیا، لہسن ہو گیا، جو بھی پیاز لہسن کھائے، فلا یقربن مسجدنا، تو ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، ٹھیک ہے۔ ہوا ضمیر اس میں اس شخص کی، من اس آدمی کی طرف ہے۔ فإن الملائکۃ تتأذی، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مما یتأذی منہ الانس، ان چیزوں سے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البصاق، تھوک، فی المسجد، مسجد میں، خطیۃ گناہ ہے، وہ کفارت ہوا، اور اس کا کفارہ کیا ہے، دفن ہوا، کوئی تھوک لے تو اس کو دفن کر دے۔ کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی پہلے، تو اس لیے یہ بات کہی گئی۔ اب تو فرش لگے ہوئے، اب تو بالکل ہی اپنا رومال ساتھ میں لے کے جائے، کچھ چیزیں لے کے جائے، یا ڈسٹ بن میں تھوک لے، اس طرح چیزیں کر لے، وہ زمانے کی بات ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جب مسجد مدینہ جانا ہے تو وہاں ایگزیبیشن ہے، 300 غالباً 306 نمبر گیٹ پہ، تو وہاں جو پرانی مسجد نبی بنی تھی وہ دکھاتے ہیں، کس طرح کچی تھی اور کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ کھجور کے تنے کی جو ہے وہ چھت تھی اور دیواریں کچی تھی سارا۔ ابھی بھی سندھ میں ہے، کافی جگہوں پر اس طرح ہیں، پنجاب میں بھی پرانے جو کھیت ہیں پیچھے بیک وارڈ علاقے، ان میں کچی مسجدیں ہیں ابھی بھی۔ وعن ابی ذر، ابو ذر سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عزت علی، پیش کیے گئے مجھ پر، اعمال امتی، میرے امت کے اعمال، ٹھیک ہے، حسن ہوا، اچھے بھی، وسیع ہوا، برے بھی۔ اور عزت فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل حسن ہوا، حسن مضاف، حاضر مضاف ہے، مضاف ہے معطوف ہے، وسیع ہوا، مضاف معطوف، لیکن نائب فاعل بنے گا، اور عزت، مجھ پر پیش کیے گئے میری امت کے اچھے اور برے اعمال۔ تو پتہ چلا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے عمل کیے جائیں، درود پاک پڑھا جائے، تاکہ پھر آپ علیہ السلام خوش ہوں۔ پس وجدتو، ٹھیک ہے، وجدتو نوشین بین کون سا سیگا ہے؟ فوجدتو نوشین بین، حضرت یہ اس کا ہے نا، ہاں، جس کا نام لیا جائے نا وہ بتائے تو، کا سیگا ہے۔ ہاں، فوجدتو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو آپ اور بڑا کر دیں، اوپر سے نا اسکرین تھوڑا سا کریں گے تو بڑھ جائے گی، پلس کے نشان سے، تو فی فوجدتو، ہاں پلس کے نشان کریں گے تو بڑا ہو جائے گا اس سے،
ہاں اس سے بڑی ہو جائے گی عبارت، اور بڑی کر دیں اس کو، اور پلس کو اور کر دیں، ٹھیک ہو گیا. فوجت پھر وہی آ گیا. تو فوجت فی محاسن اعمالیہ، تو میں نے پایا ان کے اچھے اعمال میں سے. ٹھیک ہے، جی اچھے اعمال سے الازا تکلیف دہ چیز یومات عن الطریق، جو اس نے راستے سے ہٹا دی ہے. کسی نے بھی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہے تو یہ بڑا اس کا اچھا عمل ہے. کہ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ایک شخص کو میں نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو میں نے رب سے پوچھا تو رب نے بتایا کہ اس نے تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دی ہے. یہ ریاض الصالحین میں نیکی کے طریقے جو لکھے ہوئے اس میں یہ روایات ہے. کافی ساری روایات اس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا. تو اگر کہیں ایسا موقع ملے اس طرح کی گفتگو کرنے کا تو ریاض الصالحین کا مطالعہ بڑا مفید رہے گا. وجدت فی مساوی اعمالها، تو میں نے پایا اس کی برے اعمال میں سے النخامہ، تھوک، ویسے کھنکھار کو بولتے ہیں نخامہ. یکون فی المسجد، کہ اس نے مسجد میں تھوک دیا. لا تدفن، اور اس کو دفن نہیں کیا گیا. تو یہ میں نے اس کے برے اعمال سے. تو اس لیے چاہیے کوئی بھی دیکھے تو مسجد کو صاف رکھنا اور اس کی خدمت کرنا یہ خوش بختی کی نشانی ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد کی صفائی کر رہا تھا تو ایک بزرگ آ گئے، کہتے ہیں مولانا صاحب کدھر ہیں؟ تو میں نے دھوتی پہنی ہوئی تھی تو وہ دیکھا، بڑے خوش ہوئے، دعا دی، تو میں نے سمجھا کہ اب میرے حالات بدلیں گے. تو یہ میرا جو ہے وہ تجربہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے مسجد کو صاف رکھیں، مسجد میں جھاڑو دیں، انشاءاللہ خواہش پوری ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ایک ہماری بہن تھی، اولاد کی خواہش بہت رکھتی تھی، میں نے اسے یہ مشورہ دیا تو اللہ نے اسے اولاد سے نوازا. تو جب اللہ کے گھر کو آپ آباد رکھیں گے، صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ خواہشیں پوری ہوں گی. تو ایک اور چیز یاد آ گئی، آپ نے مسجد قبلتین کٹ سنی رہی ہے ہوگی. آپ کی. ٹھیک، ہاں جی، دو قبلوں کی مسجد ہے. ہاں قبلتین، مسجد قبلتین جو مدینہ منورہ میں ہے. آپ کی تو اس کے آواز بارے بہت میں کٹ رہی ہے. سر حضرت یہ دو قبلوں کی مسجد اسے بولتے ہیں نا جہاں پہ وہ وہی نازل ہوئی سورہ البقرہ کی اور قبلہ جی چینج ہو گیا. جی 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 تو اس میں جو ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ ہمارا بیت اللہ بنے، تو نماز کی حالت میں اللہ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی خواہش پوری کی. تو جو ہمیں وہاں زیارتیں کرا رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو شخص کوئی بھی خواہش رکھے اس مسجد میں آئے، 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. جب بھی جانا ہو تو پھر اپنی خواہشوں کو ساتھ لے جائیے کہ وہاں انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا. اچھا، اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ. یہ مسجد کا جی جزاک اللہ، ٹھیک ہوگی عباد علی رمضان. اچھا، تو اگلی حدیث ہے اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا جائے، ولا یبصق امامہ، سامنے مت تھوکے، فإنما يناجي اللہ، کیونکہ اللہ سے وہ نجات باتیں کر رہا ہوتا ہے، مادام فی مصلی، جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے سامنے سے مت تھوکے، ولا عن یمینی، اور نہ دائیں طرف، فإن عن یمینی ملکن، کیونکہ دائیں طرف فرشتے ہوتے ہیں، ولیبصق عن یسارہ، بائیں طرف تھوکے، اور تحت قدمہ، یا قدموں کے نیچے، فیدفنھا، کہ اس کو وہ دفن کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں نے جیسے عرض کی تو کچی مسجدیں ہوتی تھی، تو یہ چیزیں اب تو بہت زیادہ ہو گیا. آپ اپنا ٹیشو پیپر لے جائیں ساتھ میں، بہت ساری چیزیں لے جائیں. اچھا، اگلی روایت میں بھی تحت قدم الیسریٰ، یہاں قدم کے نیچے، بائیں قدم کے نیچے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، جی سفیان صاحب، وعن آ گیا تھا، عائشتی ہونا چاہیے تھا، عائشتین ہونا چاہیے، تو میں نے عائشتہ کیوں پڑھایا؟ حضرت یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. کتنے اسباب ہیں اس میں غیر منصرف کے؟ 9 اسباب ہیں. 9 اسباب میں سے تانیث پائے جا رہا اور علم ہے، 2 اسباب پائے جا رہے ہیں عائشہ میں. ٹھیک، بہت خوب. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی، آپ اس مرض میں تھے، لم یکن منہ، جسے آپ کھڑے نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. لعن اللہ، فرماتے لعنت اللہ نے فرمائی، الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ پر لعنت اللہ کی. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم،
انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کی مساجد قبور کو مساجد یعنی سجدہ گاہ بنا دیا کہ وہ قبروں پر سجدے کرتے تھے. ٹھیک ہے، قبروں پر سجدے کرنا حرام ہے، لیکن اس کو شرک کہنے والا وہ اس سے بڑا حرام کا کام کرنے والا ہے. اس کی اصلاح کرنی چاہیے. جو قبروں کا سجدہ کرتا ہے اس مسلمان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، لیکن وہ شرک نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ قبر والے کو خدا نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو آج کل بات بات پہ شرک کے فتوے ہوتے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے. وعن جنوب بن جندب روایت قال کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے الا سن لو وان من کان قبلکم، بے شک تم میں سے جو پہلے تھے، کانو تو یتخذون قبور انبیائہم، وہ انبیاء علیہ السلام کی قبور کو وصالحین اور اپنے نیک لوگوں کی قبور کو مساجدہ سجدہ گاہ بناتے تھے، قبروں کو سجدے کرتے تھے. اس سے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اہل سنت ہے، جہاں بھی ہماری بات ہو ان چیزوں کو بھی ہم بیان کریں کہ جو عام عوام ہے اہل سنت کی تو وہ اس طرح کرتے ہیں، تو اس سے اہل سنت بدنام ہوتی ہے اور وہ لوگ ہم پر انگلیں اٹھاتے ہیں. حالانکہ علماء تو منع کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بار بار جہاں تک بات ہو ہم منع کریں کہ یہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے، اس کا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ دعا کریں. اعلیٰ سنو فلا تتخذوا القبور مساجد، قبور کو سجدہ گاہ مت بناؤ مساجد. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبروں میں کوئی مسجد کی جگہ نہ ہو. تو اکثر ہوتا ہے نا کہ مقابروں میں یا قبرستان میں ایک جگہ مسجد کی ہوتی ہے، تو وہاں تو 4 دیواری ہوتی ہے، وہاں تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اصل بات ہے کہ قبور کو مساجد یعنی سجدہ گاہ نہیں بنانا. انی انہاکم عن ذلک، میں بھی تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں من صلاتکم، نماز کا کچھ حصہ رکھو، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. مطلب یہ کہ صرف وضو کر کے باہر نہ چلے جاؤ، سنتیں وہاں پڑھ لو، نفل وہاں پڑھو. فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اس کا ثواب گھر میں پڑھنے کا زیادہ ہے. فرض پھر آپ صرف مسجد میں پڑھیں، اس کا 27 گنا ہے. فرض کے علاوہ جتنی نماز ہے اس کا ثواب گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. سنتیں نفل ان کا ثواب گھر میں ہے. ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان میں تو یہ نہیں ہوتا نا سارا کچھ نمازیں یہ وہ، ہاں کوئی 60 کبھی کبھار جا کے پڑھ لے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو مسجدوں کو قبرستان نہ بناؤ، مسجدوں کو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھروں کو آباد رکھو کہ اس میں نمازیں پڑھا کریں. نفل ہو گئی، تہجد ہو گیا، فرض نماز کی بات ہو گیا، اس سے پہلے ہو گیا. آپ پڑھیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. جی آگے اگلی جی کتاب کو دیکھ لیں. جی، اگلی کتاب میرا خیال ہے کہ ہم ذرا چلیں گے صرف پر جائیں یا اس پر ہاں جائیں. صرف نحو پر جائیں، نحو پر آپ کو قرآن کے بعد میں. جی، یہ ترکیب تھی نا ہماری میرے خیال میں کہ یا فیض العدد تھا. حضرت یہ کر رہے تھے نا، اس کتاب سے کر رہے تھے نا. ہاں، عمر العادل قرشی. جی جی ذوالفقار بھائی. جی سر. یہ ہو گئی تھی. اگلا پیج تھا میرے خیال الہکم الہ واحد، بھی اس سے اگلا پیج ہے. الصلاۃ عماد الدین، ہاں جی، یہاں یہاں الصلاۃ سے عماد الدین ہے. ہاں جی ادھر سے کر رہے ہیں. ہاں الصلاۃ عماد. جی جی الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. یعنی کہ اس ہاں میں جی الصلاۃ جو ہے مبتدا ہے، اسم ہے، اور عماد مضاف ہے، دین مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی. تو یہ یہاں پر اور کسی کو اس میں الصلاۃ عماد الدین میں اگر کسی کو کوئی درپیش کوئی مسئلہ آتا ہو، حسن رضا بھائی، شاہ زیب خالد صاحب یا اس طرح کے سفیان بھائی، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ حضرت کلیئر اس ہے؟ کی یہ تو بڑا آسان ہے جی، بڑا آسان ہے اس کو. ٹھیک ہے، جی الصلاۃ مبتدا ہو گیا، عماد الدین مضاف الیہ کا خبر. ہاں یہ تو اب ان کو امیر محمد کیسے ہیں؟ امیر محمد
امیر محمد بات نہیں کر رہے. ہاں جی اگلا حاضہ یوم عصیب، یہ کون؟ وعلیکم السلام جی. توجہ ہے. جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی جی حاضہ یوم عصیب، اس کی ترکیب کریں. حاضہ اس میں اشارہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع، اس میں اور کس میں ہوا ضمیر مرفوع جی ہے؟ حاضہ اس اس میں میں اشارہ. حاضہ اس ہاں میں اشارہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع، اس طرح نہیں ہے. نہیں حاضہ یہ اس اس میں اشارہ ہے نا، اس میں اشارہ ضمیر کہاں بس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا اس میں. اس جب میں خالی اشارہ مبتدا مبتدا کہہ ہے. دی بس. حاضہ اس میں اشارہ بس مبتدا. حاضہ اس میں اشارہ مبتدا، یوم ہاں موصوف، جی عصیب جو ہے صرف مشبہ. حضور یہ صرف مشبہ کیا ہوتا یہ صفت مشبہ کو آپ ابھی چھوڑیں. ابھی آپ یوں کہیں کہ بھئی یوم موصوف عصیب صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہے؟ مبتدا سے کی مل اوپر کر اپنی خبر سے مل خبر. کر جملہ اسمیہ خبر آؤ. جی جی ہاں. جی چلے یوم آگے کیا اس کو بنے گی؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. یوم موصوف صفت مشبہ کی آگے پڑھیں، میرے خیال پڑھا ہے نہیں پیچھے ابھی، وہ نحو میں آ جائے گا نہیں انشاءاللہ. اصل میں یہ ہے نا کہ شبہ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم گئے نہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے نا خود جملہ فعلیہ صحیح طرح کلیئر نہیں ہے. جی نشین بہن جی ٹھیک ہے. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی آپ کریے ترکیب. آدھا حضرت یوم نشین. حضرت میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں امیر حمزہ بھائی کے سوال پہ کہ یہ عصیبن جو ہے صفت مشبہ اس لیے بن رہا ہے کہ یہ فعیلن کے وزن پہ میرے جی خیال وہ سے. تو ہے بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جی ہاں اصل میں یہ ہادہ یوم نصیب ان کو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ موٹی ترکیب کس طرح کریں گے؟ ہادہ یوم نصیب ان کی ترکیب آپ کیسے کریں گے؟ تو پھر یہ اس طرح سے ہی ہوگا نا کہ حاضہ کو ہا کو انہوں نے حرف تنبیہ بنا دیا، زا اس میں اشارہ مبتدا کا، یوم موصوف ہو گیا، عصیبن اس کی صفت ہو گئی، موصوف صفت مل کے خبر ہو گئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک بس ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے نیچے، یہ سارے جی جو ہے نا یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اچھا ذالک الکتاب ہاتھ صادق. میرے خیال امیر محمد اس کو اشارہ کہہ رہے تھے. امیر محمد ہاں تنبیہ کہہ رہے تھے کہ اشارہ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں اشارہ. ہادہ حضور میں دوبارہ کر دیتا ہوں. اس میں حاضہ جو ہے، ہا اس میں حرف تنبیہ ہے، حرف تنبیہ تین ہے، الا ہے، ہاں ٹھیک. اما ہاں ہے، اور ہا ہے، یہ تین. تو یہ بھی اس میں جی ہے جی حرف تنبیہ میں، اور زا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے اور مبتدا ہے، ہاں اور وہ یوم جو ہے ہم صفت. ٹھیک ہے. جی جی. اور ہم سمجھ رہے عصیب تھے کہ جو ہے. ہم سمجھ رہے تھے جی کہ آپ ہاں اس میں آپ کہہ رہے تھے، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ آپ ہاں ضمیر کہہ رہے ہیں، کچھ اس طرح کہہ رہے تھے، ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تو ہاں وہ ہوا میں اس ہوا میں. کے حساب سے پڑھ رہا تھا، جو غلطی کر رہا ہاں تھا. اچھا وہی چلے ٹھیک ہے. آگے جی میٹر ذہن میں آگے نہیں تھا، ابھی یہ نہ ہو گیا. مخدوم عادل ذالک الکتاب صادق، اس کی ترکیب کریں. مخدوم عادل ذالک الکتاب صادق. جی مخدوم عادل صاحب. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی آ رہے جی ذالک اس میں اشارہ، الکتاب مشارون الیہ، اس میں اشارہ ٹھیک ہو گیا. مشارون الیہ مل کر مبتدا، جی ٹھیک ہے. صادقن اس کی خبر، ہاں مبتدا اور خبر ٹھیک مل ہو گیا. کے جملہ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. خبریہ ٹھیک ہے سر ویسے اس ٹھیک میں ہے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی طلباء کے لیے، استادوں کے لیے نہیں. یعنی کہ ذالک الکتاب، حاضہ ہے نا، حاضہ کے بعد الف لام آیا، جس کے بعد اس میں اشارے کے بعد جب الف لام آ جائے اسم پر، وہ پھر حاضہ موصوف بن جاتا ہے، آگے الف لام والا صفت بن جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. بالکل ذالک الکتاب کی طرح. جی ذالک الکتاب یعنی ذالک موصوف الکتاب اور صفت یہ بن میرے خیال میں کہ شاید میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر موصوف، اگر الف معرف باللام ہو تو واپس میں صفت موصوف بنتے ہیں، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد اگر کیا ہو نکرہ ہو تو واپس میں مبتدا اور خبر بنتے ہیں. مبتدا خبر بن کیونکہ ذالک الکتاب کے بعد الف لام آیا الکتاب، تو یہ صفت موصوف بنے گی. جی نوشین بن آپ کو یاد ہے یہ قاعدہ؟ حضرت ریکال کر رہی ہوں. نہیں جی جی مطلب یہ ذہن میں ہے، یہ بات بتائی گئی تھی. نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. اچھا اچھا حضرت بتاتے ہیں الحمدللہ یاد ہے ہم کو. اچھا چلے کوئی اس کو بات دونوں کر سکتے ہیں، اس کو دونوں کر سکتے ہیں آپ دونوں. اس میں اشارہ مشرع لے کے بھی مطلق کر سکتے ہیں، موصوف صفت بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو آسانی لگے. مقصد ہے مطلب جوڑنا اور معنی نکالنا.
جی جی दोनों भी वो मुबतदा बनेगा, चाहे मौसूफ सिफ्त करें या हाँ मुशारन करें, लाइक बनेगा, हाँ दोनों मिलकर मुबतदा हाँ ही बनेगा। हाँ हाँ मुब्तदा बनेगा, मतलब समझना है कि इसका माना कैसे। मुरतब तौसीफी। जी जी अच्छा जी जी, अब आगे रब्बो का आलम बिल मुफसिदीन। जी इसमें हसन रजा भाई जॉइन करेंगे। हसन रजा भाई तरकीब कीजिए, लिखी हुई है रब्बो का आलम बिल मुफसिदीन। जी हजरत, रब्बु का आलम हो बिल मुफसिदीन, तुम्हारा रब मुफसिदों को खूब जानता है। हाँ ठीक है, तो इसमें रब्बा मुदाफ है कि और काफ ज़मीर है, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है ना मुजाफ मुदाफिले के लिए, या तो बीच में किया या रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है, तुम्हारा रब, तो ये मुदाफ, और ये इसमें काफ जो है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफिले होगा। ठीक है, मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर ये मुब्तदा बनता है, और आलम हो ये इसमें तफसील है सिगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर होगी पोशीदा फ़ाइल। ठीक है, राजे बसु है मुब्तदा, और बा हरफ ज़ार होगा, और अलिफ लाम बराए तारीफ के लिए करते हैं हम लोग। और मुफसिदीन इसमें फ़ाइल है, सिगा जमा मुज़क्कर है, इसमें हुआ, इसमें भी हुआ ज़मीर पोशीदा होगी जो फ़ाइल होगा। इसमें फ़ाइल हज़रत हम ज़मीर होगी ना, हम होम होगी, ज़मीर, सॉरी होम ज़मीर, सॉरी हज़रत, होम ज़मीर पोशीदा फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने हज़रत यहाँ भी फ़ाइल लिखा हुआ है। असल में फ़ाइल और चीज़ इसमें है, इसमें फ़ाइल और चीज़ है। अच्छा ठीक है हज़रत, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर सब ये जुमला इस्मिया होकर सिफत हुई, और मौसूफ मुक़द्दर अर्रिजा, ये हज़रत अर्रिजाल जो है ना, असल में यूं था, रब्बु का आलमु बिर्रिजालिल मुफसिदीन। अच्छा, रिजाला भी, अर्रिजाला मैं यहाँ ये भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, इतना लंबा नहीं करना, आप तालिब इल्म हैं, ठीक है। रब्बु बड़ा अच्छा किया, रब्बु मुजाफ काज़ मुजाफिल है, मुजाफ एक मुब्तदा, आलम इसम तफसील, इसमें हो ज़मीर फाइल, बार जार अल मुफसिदीन मजरूर, जार मजरूर मिलकर हो जाएंगे इसमें तफसील के, इसमें तफसील अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर, हाँ, खबर से जुमला इसमिया खबरिया। इसमें फाइल और ठीक है, मुतालिक से मिलकर। हाँ, जो पूरी ये 10 लाइनें याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस इसमें यही है आपने कि आप इसको मुताले में रखें, आप अपने मुताले में हाँ कि रखें। ये हाँ जी आगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजरत मेरी एक कंफ्यूजन, ये अर्रिजाला या मुफसिदीन के लिए आ रहा है क्या? जी असल में ये यूं इबारत बनेगी, रब्बु का आलमु बिर्रिजालिल मुफसिदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है ऐसे मर्दों को जो मर्द फसाद करने वाले हैं। सब करने वाले हैं, बिल्कुल है सर, बहुत अच्छा। ठीक हो जी गया मेरे ख्याल में, आप अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक के काफी है, 3-4 जो की है, थोड़ी मुश्किल है मेरे ठीक है, ख्याल में। चले क्या ये है? मुश्किल कोई नहीं, बस इसको हम आसान कर देंगे इंशाल्लाह अब, और हाँ आसान कर देंगे। ये जो लिखा हुआ है ये लकीर का फिक्र नहीं बनना, तो हमने बड़ी आसानी से इंशाल्लाह अनकरीब इसको ना मजीद आसान कर देंगे, जी ठीक है, ये आसानी अभी हो मेरे जाएगी ख्याल में इंशाल्लाह। अभी हम चले चलते हैं सफ पर, चलते हैं अभी। जी सर, जी अमर हाजिर मालूम के ये बनाने का कायदा पढ़ लिया था। जी पढ़ा हो गया, तो ये हो गया, सारा ही हो गया, अमर हो गया सारा, अमर मजूल भी हो गया, मौक़त भी हो गया, ठीक है, अमर मजूल गायब भी हो गया, ये सारा, नहीं ये भी हो गया, नहीं भी हो गया मेरे ख्याल सिर्फ में। नहीं भी बता दिया था मैंने उस दिन, इसमें ज़र्फ, ठीक है, ये इसमें सिर्फ ज़र्फ, आपको लाइन दिखानी होती, बाकी थोड़ा सा टाइम आपने देना होता है, ठीक है ना, जी ये आपको थोड़ा सा बताना होता है। जैसे मैंने बताया था कि मेरी पसंदीदा किताब है ये सरफ बुतराल, जिसमें आपके एक एक सीगे को जी ये इसमें ज़र्फ बता दें। जी यहाँ पर जो है ना, मदरब उनको यदरबु से बनाया है। बनाने का तरीका ये है कि आप या हरफ मुदारत को आप जो है क्या है कि हज़फ करेंगे, ये फेल मुदारे से बनती है। तो जब आपने या मुदारे को हज़फ कर उसकी जगह आपने मीम मफ्तूल लाई, तो क्या बन जाएगा, मदरेबो बन गया ना। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है क्या है कि आपने मीम मफ्तू अलामत इसम ज़र्फ लाए, फ़ा और ऐन कलमे को उनकी हालत पर छोड़ दिया, और आखिर में आपने तनवीन तमक्कुन किस लिए दिया भाई, इसलिए दिया कि ये इसमियत की अलामत है, ये अहमियत नहीं है, ये लिखा हुआ अलामत इसमियत, ये अलामत इसमियत है, ये अहमियत नहीं है। ठीक है ना जी, अलामत इसमियत का इजाफा किया तो यदरिबु से मदरिबुन हो गया। यानी सिर्फ सिंपल क्या है कि आपने या को हज़फ करना है, तो उसकी जगह आपने मीम को देना है, उसके बाद फिर ऐन कलमे को आपने वैसा छोड़ना है, और फिर जो है आखिर में सिर्फ तनवीन तमक्कुन देना है।
اچھا مضربان اور مضربینوں کو بینے کو. اب دیکھو کہ یہاں پر آپ نے پڑھا ہے تثنیہ کی 2 حالتیں ہیں، تثنیہ کی 3 حالتیں ہیں، یا تو تثنیہ جو حالت رفع میں ہوگا یا تثنیہ جو حالت نصبی اور جری. جی 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 مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں ہے بات. حضرت وہ شاید اپنے کسی کلائنٹ اچھا سے چلیں تو اب دیکھو کہ یہاں پر تثنیہ کی 3 حالتیں ہیں، یا تو تثنیہ حالت رفع میں ہوگا یا حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصبی اور جری میں ہوگا. اگر تو حالت رفع میں ہو تو پھر مضربان آئے گا، اور حالت نصبی اور جری میں ہو تو مضربین آئے گا. تو بہرحال مضربان ہو یا مضربین ہو یہ دونوں مضربن سے بنے ہیں. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ حالت رفع میں آپ نے نا الف علامت تثنیہ ما قبل مفتوح، یعنی الف علامت ما قبل مفتوح، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح جو کہ تثنیہ کی علامت ہے اضافہ کیا، اور اس کے بعد نون مقصورہ ضمہ یا تنوین ہے. یہ نون مقصورہ جو ہے نا یہ نیچے یہ وہ مضربن میں جو تنوین ہے اس کے بعد یا تو ضمے کے عوض، ٹھیک ہے جی، یا دونوں کے عوض میں لائے تو حالت رفع میں مضربان اور حالت نصب و جر میں مضربین ہو گیا. یعنی حالت رفع میں ہو گیا مضربان اور حالت نصب اور جر میں کیا ہو گیا مضربین ہو گیا. اچھا مضارب کو جو ہے مضربن سے بنایا گیا. بنانے کا طریقہ ہے کہ حرف اول اور پہلے حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہم نے، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جو کہ جمع اقصا کی علامت ہے. اچھا جمع اقصا کو جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں. جمع اقصا اس کو جمع کیوں کہتے ہیں کہ یہ آخری جمع ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جمع نہیں بن سکتی. جمع منتہی الجموع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری جمعوں کی جمع. تو یہ جو ہے نا جمع اقصا جمع منتہی الجموع یہ ایک ہی چیز ہے. اور یہ جمع منتہی الجموع جہاں پر بھی ہو آپ یاد رکھیں کہ وہاں پر غیر منصرف کے 2 سبب پائے جاتے ہیں، ایک جمعیت، دوسرا لزوم جمعیت. آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ جو جمع ہے جمع منتہی الجموع ہے اس میں کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جمعیت اور دوسرا لزوم جمعیت، یعنی اس کو جمع لازم ہے، یہ جمع اس سے ہٹ نہیں سکتی. جی ذوالفقار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں. ذوالفقار بھائی شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. کیا بولا سر؟ جمعیت اور دوسرا لزوم جمعیت، یعنی اس کو جمع لازم ہے. لزوم جمعیت، ٹھیک ہے، لزوم جمعیت، ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نا دیکھو نا یہاں پر منع صرف کی تو اس میں 2 سبب ہونے چاہیے نا، تو بظاہر تو ہمیں 2 سبب محسوس معلوم نہیں ہو رہے، تو اس میں 2 سبب یہ ہیں کہ جمعیت، دوسرا لزوم جمعیت. ٹھیک ہے جمع کے قائم مقام ہو، نہیں جمع کا لازم ہونا، ایک جمع ہونا دوسرا جمع لازم ہونا. نہیں 2 سبب کا قائم مقام ہو، یہ بولنا والا تھا. ہاں یہ جو ہے نا کیا ہے کہ قائم مقام ہوتا ہے نا، جمع منتہی الجموع 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے. ہاں 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے. جی 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 اس کے اچھا جی کل 13 سیکھے ہیں الحمدللہ. اچھا جی. اچھا بعد والے حرف کو یعنی کیا ہے کہ اس کی حالت پر چھوڑا اور تنوین تمکن کو حذف کر دیا کیونکہ یہ کلمہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. جی امیر محمد صاحب یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بھائی امیر محمد صاحب کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. جی جی ادھر نہیں آتی تنوین. نہیں آتی، تو یہ سمجھ میں آ گیا. اچھا جی اس کے بعد تو مضارع لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا. ہاں اچھا مضارع کو مضرب سے بنایا، پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر لائے اور باقی اس کی حالت پر چھوڑ دیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضارب ہو گیا. جی سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک ان سیغوں میں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ پوچھ سکتا ہے، بتا سکتا ہے. جی حضرت اس کو فتح کہاں ہے؟ کو مضربو سے بنایا، پہلے حرف کو دما دیا تو دوسرے کو فتح دیا، ٹھیک ہے. جی جی تیسری جگہ یا علامت تصغیر لگا. ہاں ٹھیک. جی سید سفیان صاحب. حضرت بس جتنا بولنا تھا یہ آپ یہ بتا رہے ہیں الحمدللہ سمجھ میں آ رہا. وہ ساتھ ہی ساتھ ترجمے کے تعلق سے بھی بتا دیجیے حضرت، اس سے پہلے بھی کنفیوژن ہو گیا اسٹوڈنٹس میں. اس میں ظرف کے خالی ایک ہی ترجمہ کر رہے تھے، جیسے مضروبن ہے تو مارا گیا ایک مرد، اور ایک ترجمہ بھی بنتا مارنے کی ایک جگہ. ہاں اب یہ جو مضارب ہے نا یہ تصغیر کا صیغہ ہے. مضارب مطلب سوال ہے کہ تصغیر کا صیغہ ہم پڑھ رہے ہیں، علامت تصغیر آئی ہے، اسم میں بھی پڑھا کہ اس میں بھی تصغیر کی علامت ہو تو اسم ہے، لیکن ہمیں تصغیر کا جو ہے نا بنانے کا قاعدہ ابھی تک نہیں پڑھا. سیدھا سمپل طریقہ ہے. پہلا یہ ہے کہ حرف پہ آپ اس کو ضمہ دے دیں،
ٹھیک ہے جی، پہلے حرف کو ضمہ دے دے، دوسرے جو ہے نا کیا ہے کہ ضمہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، تو اس کے بعد تیسری جگہ آپ نے یا علامت تصغیر لانی ہے. رجیل دیکھو پہلے حرف کو جس طرح ضمہ، آپ پڑھتے ہیں جیسے اردن جو مونس سمائی میں پڑھا اردن کے مونس کیونکہ تصغیر تھا اس میں اریداتن تھا، وہ کس طرح بنا اس کی ہمیں دیکھیں سمجھ نا آئی ابھی تک. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں کہ بھائی انہوں نے طریقہ جو بتایا ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو ہاں جی فتح. جس طرح آپ دیکھیں راجولن، راجولن میں آپ پہلے حرف کو دے ضمہ، آپ نے اس ضمہ، کو ضمہ دیا، را کو پیش دیا، جیم کو آپ دیں فتح، تیسری جگہ آپ یا لائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ رجیلن. جے بن گیا، لام کے بعد اسعیدن، تنوین آ گیا، جیلن، اسعیدن. اسیدن. ٹھیک ہے جی. اسی اب طرح آپ مدارب جو ہو گیا. بھی اب آپ جو بھی کریں گے تو پھر یہ اس طرح بن جائے گا. اور یہاں پر اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی یوں بنے گا، مضربن کا معنی ہوتا ہے مارنے کی جگہ، ایک مارنے کی جگہ، اور مضربن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی مارنے کی جگہ. یعنی جی مارنے کی جگہ تو ہے لیکن چھوٹی ہے. جی جی مارنے کی جگہ وہ جو مضربن ہے وہ چھوٹی پر بھی سچی آ سکتی ہے، چھوٹی پر تو نہیں آ سکتی لیکن یہ ایک مناسب جگہ پر سچی آ سکتی ہے. مارنے کی جگہ وہ مطلقاً ہے، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ چھوٹی مراد ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات جی؟ یہ تو سمجھ آ گئی ہے. ہاں وہ میں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اردن ہے وہ مونس سمائی میں کیوں ہے کہ اس میں اس کی جو تصویر بنتی ہے تو عریدتن بنتی ہے، اس میں ہاں تا ہاں آتی ہے. تو ہاں جب ہاں یہ فرق یہ مداربن ہم نے کیا تو اس کا بھی جب دوسرا وسطی آلہ ایک آلہ چھوٹا آلہ ایک درمیان آلہ، اس میں مدربن آ جائے گا نا، جیسے ابھی آ جائے مدربن مدربان مدرباتن، مدربن مدربان مدارب مداربن مدرباتن، اس میں بھی وہ آتا ہے اس میں تائے تانیس آ رہی علامت. وہ تائے تانیس جو آتی ہے وہ آتی ہے اس میں اعلیٰ وسطیٰ میں اعلیٰ وسطی میں آلے تین ہیں، ایک اعلیٰ کبرا، اعلیٰ وسطیٰ، اعلیٰ صغرا، اعلیٰ وسطیٰ، اعلیٰ کبرا. جی 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 حضرت. تو وسطیٰ اچھا میں تا اس میں آتی نہیں ہے. آ رہی، یعنی ہاں تصویر میں نہیں آتی تھا، تصویر میں ہاں تا نہیں آتی. اصل میں یہ وسطیٰ میں تا کیوں لائے؟ اگر وسطیٰ میں تا نہیں لاتے تو ان کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. جی یعنی مطلب ہے کہ تصویر جس کی بنانی ہے اس میں تا نہیں آتی، تو اردن اریدتن اس کی تا کیسے آئی؟ نہیں یہ نہیں ہے. تصویر جو ہے وہ اسماء کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے. تصویر جو ہے نا، تصویر وہ جی اسماء کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے. جب آپ تصویر بنائیں گے نا تو اس کے ہاں جی جو محذوف شدہ حرف ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. اچھا جی. پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے کیا چیز ہے. یہ پھر ایک چیپٹر اس کا رکھنا چاہیے، اس کا تھوڑا ڈیٹیل سے پتہ چلے. مطلب ایک یہ سبق ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے دلیل دی تھی اردن میں، یہ دلیل دی تھی کہ بھئی پہلے تو بات یہ کہ اردن مؤنث ہے، ایک اسم مذکر ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ مؤنث ہے. تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے کہا بھئی ان سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی سیغے کی آپ تصغیر بنائیں گے نا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو محذوف شدہ حرف ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہاں پر واپس آ اردن جاتے کا جو تا ہے نا یہ محذوف شدہ تھی، جب ہم نے اس کی تصغیر بنائی تو تا واپس آ گئی، تو ہم نے دیکھا تا واپس آ گئی تو یہ مؤنث ہے. وہ انہوں کیسے پتہ چلا کہ اس کی تا جو تھی وہ معذوف تھی؟ کیا اس کی؟ کیونکہ اردن کی اردن جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اردن مؤنث ہے، اور مضرب جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے. یہ مونس یہ تو فعل ہے نا. ہاں نہیں یہ اسم اسم ہے. اسم مطلب یہ ہے کہ اسم ہے نا، یہ تو اس میں جی جی اس میں ہاں ظرف ہے شبہ نا. فعل شبہ فعل. ہاں جی مفتی صاحب مزید نظر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ روشنی ڈالیں حضرت گے. ایسی سیم میں بھی پڑھا میرا الروا میں بعض شاعر جو تھے الگ الگ طبقے کے، جیسے وہ نام یاد نہیں آ رہا میرے کو، بنو تمیم ایک ہے، حرین ایک ہے، تو لگا تا کے ساتھ پڑھتے تھے کہتے شاعری میں. جی اب ارض خالی ارض آیا قرآن میں، ارضتن پڑھتے تھے لگا. جی بالکل. اچھا جی اس کے بعد پھر اب ہماری باری آتی ہے شرح میں تعمیل کی باری آتی ہے. جی شرح میں تعمیل میں افعال فعل مقاربہ یہ پڑھتے اوشکا ہو گیا تھا. یہ ہو گیا تھا. جی کادا یا کادو بھی ہو گیا، اس کے بعد کرابا ہو گیا، اوشکا ہو گیا، یہ ہے بالکل. افعال حضرت تھوڑا مقاربہ ہو گیا اوپر، حضرت تھوڑا اوپر، یہ جعلا تفیقہ اخذا، ہاں جی یہ یہ کون کن پڑھے گا؟ جی آپ پڑھیے سفیان بھائی.
ایک سیکنڈ حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعال مقاربہ کی تعداد میں کیا اختلاف ہے؟ بعض جیسے ابن حاجب وغیرہ کا کہنا ہے کہ افعال مقاربہ 7 ہے، 4 گزشتہ اور 3 یہ ہے. مثال جعل، تفیقہ، اقضا، یہ تینوں قربا کے مرادف ہم معنی ہیں اور استعمال میں قربا کی طرف ہے. ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع بغیر ان کے ہوگی، اور یہ تینوں جعل، تفیقہ اور اخذا 91 عوامل میں شامل نہیں ہے. ہاں جی تو سمجھ میں آئی بات. 91 جی حضرت، عوامل میں شامل نہیں ہے یہ. اس واسطے یہ کیونکہ قربا کے ہم معنی ہے بول گئے، سیم ہاں معنی والے ہیں لوگ، تو مطلب یہ کہ اس وہ لیے اس میں آ جاتے ہیں نا، وہ اس میں آ جاتے ہیں. جب اس میں آ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو علیحدہ فاعل ذکر، ان کو علیحدہ ہم جانے کیا ہے کہ عامل ذکر کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. جی افعال اچھا مقاربہ کا ذکر کریں. ایک سیکنڈ ہے سر. جی افعال مقاربہ ذکر کریں. جواب: افعال مقاربہ مندرجہ ذیل ہے: عصا، قعدہ، قربا، اوشکا، جعل، تفیقہ، اخذا. ہاں جی ٹھیک ہے. افعال مدوزم یہ 4 ہے. سماعی عوامل جو سنے گئے، سماعی عوامل کے بارے میں قسم 12ویں قسم کن ان افعال کے بارے میں، سماعی عوامل کی 12ویں قسم حضرت ان ہے اپنی افعال کنے کے بک کر بارے لیتا میں. ہوں. میری بک کر گئی، ایک سیکنڈ جی ذرا ایک سیکنڈ. ہاں کھول لیا حضرت. سماعی عوامل کی 12ویں قسم کن افعال کے بارے میں ہے؟ جواب: سماعی عوامل کے 12ویں قسم افعال مدوزم کے بارے میں ہے. سوال: افعال مدوزم کی وجہ تسمیہ بیان کرے. جواب: ان کو افعال مدوزم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان سے کسی شخص کی مدح، اچھائی اور ذم برائی کو بیان کیا جاتا ہے. ہاں کیا ہے؟ افعال مدوزم کتنے ہیں؟ 4. 4 ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سوال ہوتا ہے کہ افعال مدح وزم میں پہلا کون سا ہے؟ جب افعال مدح وزم میں سے پہلا فعل نعم ہے. اچھا نعم اصل میں کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کی اصل نائمہ، فا کلمہ مفتوح، عین کلمہ مکسور. عین کلمے کی اتباع میں فا کلمے کو کسرہ دیا، پھر تخفیفاً عین کلمے کو ساکن کر دیا تو نعمہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اصل میں نائمہ تھا، فا کلمہ مفتوح اور عین کلمہ مکسور. ٹھیک ہے جی. عین کلمہ کی اتباع میں، یعنی عین کلمہ کے اتباع میں ہم نے کیا کیا؟ فا کلمے کو کسرہ دیا، یعنی فا کلمے پر جو فتح تھی اس کو ہم نے کسرہ دیا اور عین کلمے کو ساکن کر دیا تو نعمہ ہو گیا. اسی طرح نعمہ کے فاعل کی کتنی صورتیں ہیں؟ کہتے ہیں نعمہ فاعل کی 3 صورتیں ہیں. نعمہ کا فاعل کبھی اسم جنس معرف باللام ہوتا ہے، جیسے مثلا نعم الرجل حامدا، حامد اچھا آدمی ہے. اور کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ جیسے دیکھو اس ترکیب کر رہے ہیں، الرجل نعمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور حامد المخصوص المدح اس لیے مرفوع ہے کہ مبتدا ہے، اور نعم الرجل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے جی مقدم. یا پھر یوں کرو، حامد نے اس لیے مرفوع ہے کہ مبتدا ضمیر محذوف کی خبر ہے. اس جملے کی ترکیب عبارت اس طرح ہوگی: نعم الرجل هو حامد، اچھا آدمی وہ حامد ہے. اچھا آدمی جو ہے نا وہ حامد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا آدمی کیا ہے؟ وہ حامد ہے. تو دیکھو اب یہ میں کیا ہے کہ یہاں پر کیا کیا گیا کہ نعم الرجل فعل اپنے فاعل سے یہ سوری، یا پھر کیا ہے کہ حامد اس لیے مرفوع ہے کہ وہ مبتدا ہے. حامد جو ہے نا یہ مبتدا بن گیا، جہاں پر مبتدا مؤخر بنا، اور جو ہے نا کیا ہے نعم الرجل جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کی خبر بنی. تو اب دیکھو پہلی صورت میں جب حامد کا رفع مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے وہ ایک جملہ ہوگا، یہ جملہ انشائیہ بنا. اور دوسری صورت میں جب حامد مبتدا محذوف کی خبر ہو 2 جملے ہوں گے، پہلا جملہ فعلیہ انشائیہ اور دوسرا خبریہ اسمیہ خبریہ. اچھا نعمہ کا فاعل کا بھی اسم ایسا اسم ہوتا ہے جو معرب باللام کی طرف مضاف، جیسے نعم صاحب الرجل حامد، آدمی کا ساتھی حامد اچھا ہے. آدمی کا ساتھی صاحب الرجل، آدمی کا ساتھی حامد اچھا ہے. حامد اچھا. دیکھو نعمہ کا فاعل کبھی ضمیر مستتر ممیز ہوگی اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوگی، اور ضمیر معود ذہنی کی طرف جو ہے کیا ہے کہ راجع ہوگی. مثلا نعم رجلا حامد، حامد اچھا آدمی ہے. اچھا سوال کیا مخصوص مدح کو حذف کر سکتے ہیں؟ جب ہم مخصوص مدح پر کوئی قرینہ دلیل ہو تو مخصوص کو حذف کر دیتے ہیں.
مثلا نعم العبد ای نعم العبد ایوب، اچھا بندہ آدمی ہے، یعنی ایوب علیہ السلام اچھے انسان ہیں. نعم العبد ای نعم العبد ایوب، یہاں پر جو ہے نا الف لام عہد خارجی کا ہے، الف لام کیا ہے؟ عہد خارجی کا ہے. اچھا اس کے بعد پھر کرینہ کہتے ہیں آیت کا ایوب کے قصے میں وارد ہوا ہے، مطلب یہ کہ جہاں پر الف لام عہد خارجی کا ہے اس وجہ سے ہم جو ہے سے یہ مراد لیں گے. اور مخصوص اور مخصوص البدا یا مخصوص بالضم میں کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں مخصوص البدا یا مخصوص بالضم میں شرط افراد تثنیہ جمع و تذکیر و تانیث میں فاعل کے مطابق ہونا ہے. مثلا دیکھو نعم الرجل حامد، حامد اچھا آدمی ہے. نعم الرجلان حامدان، دو حامد اچھے آدمی ہیں. نعم الرجال حامدون، سب حامد اچھے آدمی ہیں. نعم المرأۃ، نعمت المرأۃ ہند، ہند اچھی عورت ہے. نعمت المرأتان الہندان، دونوں ہند نام کی عورتیں اچھی ہیں. نعمت النساء الہندات، سب ہند نام کی عورتیں اچھی ہیں. جی جہاں تک تو جو ہے یہ بات ہو گئی. اب میرے خیال میں رہنما ترکیب بھی ہو گیا، صرف بطرال بھی ہو گیا، بہار شریعت رہتی ہے. جی بہار شریعت کے بارے میں کون آگے بڑھے گا؟ یہ کہاں تک ہو گئی تھی؟ اذان کا بیان ہو گیا تھا سفیان صاحب؟ نہیں حضرت، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے حضرت اذان کا. اچھا پڑھنا ہے تو چلو حسن بھائی آپ بسم اللہ فرمائیے. جی حسن رضا بھائی. بالکل حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں. جی آگے. امیر المومنین فاروق اعظم اور اچھا یہ عبداللہ اس طرح ایک منٹ، یہ جو ہے نا احادیث شریف آ گئی، یہ آپ نے خود مطالعہ کرنا ہے. ہم آگے ذرا چلتے ہیں اس کی طرف، مسائل کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی مسئلہ نمبر 1 یہاں سے پڑھیے. مسائل فقہیہ مسئلہ نمبر 1 سے حضرت. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے حضرت. مسائل فقہ میں ایک اچھی بات لکھا ہے، اس کو پڑھ دیتا ہوں. مسائل فقہیہ، اذان عرف شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے لیے الفاظ مقرر ہے. الفاظ اذان یہ تو سب کوئی جانتا ہے حضرت. نیکسٹ بڑھتے. مسائل نمبر 1 فرض پنجگانہ کے انہی میں جمعہ بھی ہے. جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں، وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت ہے. میں پڑھ رہا ہوں کہ مسئلہ نمبر 1 فرض پنجگانہ کہ انہیں میں جمعہ بھی ہے جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب ہے. اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے، یہاں تک کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں تو میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے مار دوں گا اور قید کروں گا. ماروں گا اور قید کروں گا. ماروں گا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کیا کروں، پنشمنٹ کروں گا. مار دوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان سے مار دوں گا. اچھا مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت پڑھنا مکروہ ہے. قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے. اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے اور کہہ لینا مستحب ہے. اچھا گاؤں میں مسجد ہے کہ اس میں اذان اقامت ہوتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والے کا وہی حکم ہے جو شہر میں، اور مسجد نہ ہو تو اذان اقامت میں اس کا حکم مسافر کا سا ہے. اگر مسئلہ نمبر 5 اگر بیرون شہر ہو کر یا باغ یا کھیتی وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کفایت کرتی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے. اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں، سمجھے گا. قریب کی حد یہ ہے کہ جہاں کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچے. ذوالفقار بھائی آپ مائک میوٹ کریں، آپ کی جو ہے وہ شور آ رہا ہے. جہاں کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو. مسئلہ نمبر 6 لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ وہ نماز صحیح نہ ہوئی تھی اور وقت باقی ہے تو اسی مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور اذان کا اعادہ نہیں، اور فصل طویل نہ ہو، یعنی فاصلہ طویل نہ ہو. فصل طویل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کاشت وغیرہ، فاصلہ طویل نہ ہو.
اقامت کی بھی حاجت نہیں، اور زیادہ وقفہ ہوا تو اقامت کہے، اور وقت جاتا رہا تو غیر مسجد میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 7، جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی تو اذان و اقامت سے پڑھیں، اور اکیلا بھی قضا کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے، جبکہ جنگل میں تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار گناہ ہے۔ اچھا، لہذا مسجد میں قضا پڑھنا مکروہ ہے، اور پڑھے تو اذان نہ کہے، اور وتر کی قضا میں دعا قنوت کے وقت رفع یدین نہ کرے۔ ہاں اگر کسی ایسے سبب سے قضا ہو گئی جس میں وہاں کے تمام مسلمان مبتلا ہو گئے تو اگر مسجد میں پڑھیں اذان کہیں۔ مسئلہ نمبر 8، اہل جماعت سے چند جماعت نمازیں قضا ہوئی تو پہلی کے لیے اذان و اقامت دونوں کہیں، اور باقیوں میں اختیار ہے، خواہ دونوں کہیں یا صرف اقامت پر اکتفا کریں، اور دونوں کہنا بہتر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک مجلس میں وہ سب پڑھیں، اور اگر مختلف اوقات میں پڑھیں تو ہر مجلس میں پہلی کے لیے اذان کہیں۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 9 کہ بھائی وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثناء اذان وقت آ گیا تو اعادہ کیا جائے گا۔ بعض اوقات ہمارے یہاں جو مسلمان کیا کرتے ہیں کہ جب رمضان شریف ہوتا ہے تو رمضان شریف میں وہ 2 منٹ پہلے ہی اذان شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اذان کہو، مولوی صاحب کو اٹھاؤ اور ہم نے روزہ رکھا ہے، فوراً ہی ہم جو ہے کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں اور پھر چلے جائیں بس۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جب کنفرم ہو جائے کہ بھئی اب اذان کا وقت ہو گیا ہے تو اس وقت جو ہے نا اذان کہنی چاہیے، اور اگر کنفرم نہیں ہوا، پہلے ہم نے 1 منٹ شروع کر لیا، یہاں تک اشہد ان محمد رسول اللہ تک ہم پہنچے تھے کہ وقت ہو گیا، تو اب جو ہے کیا ہے کہ اذان کا دوبارہ اعادہ کیا جائے گا۔ اذان کا وقت مستحب وہی ہے جو نماز کا ہے، یعنی فجر میں روشنی پھیلنے کے بعد اور مغرب اور جاڑوں کی ظہر میں اول وقت، اور گرمیوں کے ظہر اور ہر موسم کے عصر و عشاء میں نصف وقت مستحب گزرنے کے بعد، مگر عصر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت مکروہ آ جائے، اور اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز ہوئی تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں مسئلہ نمبر 10 جو ہے کیا ہے کہ یہ نہایت واضح ہے جی۔ یہ میرے خیال میں آج ہمارے 6 سبق جو ہے کیا ہے کہ یہاں پر مکمل ہوئے۔ مزید اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے جی۔ ذوالفقار بھائی تو ہو گئے، یا اور جو ہے کیا ہے کہ جو ہو گئے، یا مزید مفتی صاحب ہیں وہ ہمیں روشنی ڈالیں گے۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی، کون اور کوئی سوال کوئی پوچھنا چاہے تو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مشورہ کرنا ہے آپ سے، جی جی تمام دوستوں سے۔ ذوالفقار صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر۔ کہ میں نے کہا مشورہ کرنا ہے آپ دوستوں سے۔ جی جی۔ کچھ کتابیں بالکل آسان ہیں، جیسے کہ بہار شریعت ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں چند جگہوں پر کہیں ضرورت پڑتی ہے، اگر اس کا ہم جو ہے نا ہوم ورک دیا جائے اس کا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی جگہ ہم کتاب رکھ لیں اصول حدیث۔ اصول حدیث، تیسیر مصطلح حدیث میں حضرت پہلے ہم رکھیں گے ایک تحسین الوصول، ایک مختصر کتاب ہے، بڑی اچھی ہے، PDF میں سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا ہم آپ کو ہوم ورک دیں گے کہ اتنے پیج پڑھ کے ہیں، اور مختلف بیچ میں آپ سے کہیں ہم نے سن لینا ہے، اور پھر ہفتے میں جتنے پیجز آئیں گے پھر اسی کا پھر آپ سے ٹیسٹ بھی لے جائے گا۔ اگر آپ ایک دن نہیں پڑھا، دوسرے دن نہیں پڑھے، لیکن ہفتے بھر میں اس کو آپ پڑھ لیں، گھر میں اس کا مطالعہ کر لیں، کوئی بھی صحیح ایسی ہے، پڑھنے کی چیز ہے، اپنے پڑھنے کی چیز ہے، نہ بھی سمجھائی جائے بندہ خود پڑھ کے سمجھ سکتا ہے۔ ہاں جی، کوئی بھی عبارت، کوئی مسئلہ کوئی سمجھ نہیں آیا عبارت میں بہار شریعت میں، تو وہ آپ مسئلہ اس کی تصویر کھینچ کے گروپ میں بھیجیں، اس پر ڈسکس ہوگی کہ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تو چونکہ اردو میں اتنا تو ہم کافی مسائل آپ پڑھتے سنتے سناتے، ماشاءاللہ عمریں ہو گئی ہیں آپ کو۔ ہاں، کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں؟ صحیح بات، تو بالکل صحیح۔ باقی کیا کہتے ہیں دوست؟ نوشین بن صحیح ہے استاد محترم، یہ تو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو تو اس سے فکر آپ کا ٹیسٹ اصول حدیث پڑھا ہے۔ پہلے ہے تحسین الوصول، ایک چھوٹی کتاب ہے تحسین الوصول، ٹھیک ہے، صحیح اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد نخبۃ الفکر پڑھیں گے یا تیسیر مصطلح حدیث، 2 کتابیں پڑھیں گے، وہ دونوں میں سارا کچھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے مختصر ہوگی، پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت اور ہو جائے گی، یا ایک پڑھیں سارا۔ مقدمہ ابن صلاح پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟
ایک کتاب کوئی بھی پڑھ لے سارا اسی میں آ جاتا ہے. مدارس میں 3 کتابیں پڑھائی آپ جاتی کو ہے، کوئی بہتر ضرورت پتہ نہیں ہے. ہوتی اس کی. صحیح. ایک کتاب پڑھی جائے نا، نخبۃ ایک الفکر بھی کتاب. چھوٹی ہے حضرت کتاب. ہاں جی، نخبۃ الفکر بھی چھوٹی کتاب ہے، میں بہت ساری جامع ہے. چھوٹی ہیں. ہاں وہ جامع ساری کتابیں آج کل جتنے بھی نئے نئے مصنفین ہیں انہوں نے اس کو بڑا خلاصہ کر کے اچھی طرح سے بات کر کے نا، ایک اہل سنت کے ہیں انہوں نے تحسین صاحب ہیں میرے خیال میں دبئی ان میں میں ہوتے ہیں یا کہیں حدیث کی ہوتے ہیں، اقسام بیان کی گئی ہیں اور اس کی وجہ سارا اور اس کچھ. کا جی جی، سب کچھ اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، سارا کچھ اس کو دی گئی ہیں. صحیح کوئی بھی کون ایک سی ہے کتاب چاہے، ضعیف ہے. ہاں ہاں اس کی پی ڈی ایف میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اس کو آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی ایک کتاب پڑھ لیں، آپ شرح نخبۃ الفکر پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، تفسیر مصطلح حدیث پڑھ لیں، تفسیر اصول پڑھ لیں، کوئی ایک پڑھ لیں، چیزیں ساری ایک ہی ہیں. صرف ایک آپ نے اور ہم نے مصطلح الحدیث بھی آتی ہے، مصطلح الحدیث. تفسیر مصطلح الحدیث آتی ہے. وہ بھی یہی چیز ہے کہ الگ ہے؟ تفسیر وہ بھی ہی چیز ہے. اچھا اچھا. ہاں ہاں، تو بس یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو گزارنا ہوتا ہے اس سے، پھر اس کو آپ 2-3 کتابیں میں آپ کو دے دیں گے. تو آپ نے تقریباً ایک تو آپ نے ایک سبق وائز پڑھ لی نا. آپ جیسے کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی آسانی نہیں رہے گی، اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہوگا، ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. وہ تو حضرت ہماری پسندیدہ نخبۃ کتاب ہے الفکر تو میرا سادہ حسن بھائی محترم کی. 200 صفحات کی ہے، میں نے پڑھی ہے ساری. کون سی؟ تفسیر مصطلح حدیث. مصطلح الحات پروفیسر ڈاکٹر نہیں نخبۃ الفکر میں نے پڑھی ہے، 200 صفحات کی ہے وہ ہاں ہاں، ساری پڑھی ڈاکٹر ہے. محمود ہاں ڈاکٹر محمود تہان کی ہے، وہ بھی شرح نخبۃ الفکر ہے. یہ ان کا تعارف کرایا جائے گا. وہ ذرا جامع کتابیں ہیں اور ان میں نا الفاظ دقیق ہیں، تو ہمیں وہ وہ تو 2 کتاب چاہیے جلدوں جو. میں ہے نا استاد محترم ایک جی کتاب تو جی جی، مصطلحات الحدیث جو ہے وہ ہاں ہاں. 2 تو جلدوں والی. اصل وہی سمجھنا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، اس کے اصول کیا ہیں. حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، اس کے اصول کیا ہے. تدلیس کیا ہے، مدلس کیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک فن ہوتا ہے جو آپ کی نظر سے گزر جائے. جی جی صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب چونکہ آپ مسائل آپ پڑھتے آ رہے ہیں، مزید آپ اس کو کچھ ہوم ورک بھی ہونا چاہیے تاکہ پھر ہمیں اسپیڈ ہم آگے بڑھیں، تھوڑا اسپیڈ کو بڑھائیں. ٹھیک ہے، تو ایک چونکہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، مشکات المصابیح پڑھ رہے ہیں، تو ابھی مشورہ ہی ہے 3-4 کتابیں آپ اپنی ذرا دیکھیں. میں اپنا وہ بھی پی ڈی ایف میں آپ کو بھیجتا ہوں، تحسین اصول، ٹھیک ہے، اور تفسیر مصطلح حدیث. یہ 2 کتابیں میری فیوریٹ ہیں. اور ایک کتاب ہم نے ایم اے میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، یونیورسٹی میں، وہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے، تو وہ کسی میڈم کی لکھی ہوئی تھی، وہ بھی بیسٹ تھی کتاب. تو بس یہ مطلب جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں دیکھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کتاب پڑھ لیں بس. آپ اگر آپ شرح نخبۃ الفکر کہتے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، یا اس کو پڑھ لیں گے. ان 3 کتابوں کو آپ دیکھ لیں 1-2 دن میں، ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم اگلا علم بھی شروع کر لیں، کیونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے. عبارتیں بھی آپ کو کافی آ رہی ہیں، بہتر آ رہی ہیں. مسائل بھی اس کو آپ یہ جو ہے، تاکہ اس کو ہم زیادہ مطالعے میں لے آئیں، بہار شریعت کو بھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم آپ کو دیں گے کہ کتنے پیجز آپ دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس حساب سے اس کا مطالعہ کریں. ظاہر استاد کا کام ہوتا ہے راہ دکھانا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اس کی اسپیڈ بڑھائیں. یہ تو بار بار ٹھیک ہو گیا. پڑھنے سے ہوگا. ہاں، اتنے یہ بار بار 2-4-5 پڑھنے سے ہوگا. صفحے ایک بار ہاں پڑھ کے تو یاد تو جی جی، نہیں ہوتا زبان میں. نہیں بار بار پڑھنے سے زبانی یاد کوئی نہیں ہوتا. مسئلہ بار بار پڑھنے سے، پھر مسئلہ درپیش آنے سے پھر وہ چیزیں آتی ہیں. نشین ہوتے بالکل. ہاں، مطلب اتنا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو مسئلہ میرے سے پوچھا گیا ہے کس کتاب کے کس چیپٹر میں ہوگا، بس بالکل سمجھو کہ آپ کے لیے آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے ثنا نہیں پڑھی نماز میں بھول گیا، اللہ کو کہہ کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، تو اب یہ میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو آپ کو پتا ہوگا کہ نماز میں فرائض اتنے ہیں، واجبات اتنے ہیں. آپ نے فرائض کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کی فرائض کو دیکھنا ہے. بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتے، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھنا ہے کہ فرائض ہیں نہیں، فرائض میں سے تو ثنا ہے ہی نہیں. پھر آپ نے واجبات نماز کے کھولنے، اس میں بھی ثنا نہیں ہے. مطلب نہ فرض نہ واجب ہے، باقی رہے گا مستحب ہے یا سنت ہے. تو کوئی سنت رہ جائے، مستحب رہ جائے، تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے بھائی کوئی نماز میں کوئی نہیں. تو یہ بس ایک ٹیکنیک ہے، جو طریقہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے بس.
باقی مسائل آپ سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں. مزید پڑھنے، اب ہم 8 سالہ کورس کرتے ہیں نا، 8 سالہ کورس، اس میں بھی آخر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو ایک چلنا سکھایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اب آپ کی پریکٹس محنت کرنا، یہ سارے یہ اب یہ آپ کی محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابوں کو ریوائز کر لیں، تھوڑا سا صحیح آگے بات دیکھ ہے. لیں. یہ تو ہاں، یہ تو اردو میں ہے نا، اردو میں تو ہم کوئی ہاں لفظ میں کوئی مسئلہ ہوگا نا، باقی مسئلہ تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو آگے چلے جائیں گے. بس ہمیں صرف تو یہ ہے کہ ہمیں اچھی طریقے سے حدیث بغیر اعراب کے ہاں پڑھنی آ جائے اچھے ہاں طریقے سے، ہاں اور وہی قرآن کا وہ آپ ترجمہ بھی صرف، پتہ چل جائے. جی مین جی 2 چیزیں ہیں یہ. مین چیز 2 چیزیں وہ آپ صرف نحو میں آپ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو فقہ میں بھی ماشاءاللہ آپ چلتے رہیں گے، اور تو باقی جو ہے نا یہ چیزیں، یہ میری خواہش تھی کہ اس کو شروع کیا جائے کہ صحیح. اصول حدیث. اصول یہ حدیث حضرت کے بعد ناسخ منسوخ پڑھائی. حضرت میں یہ اصول، پوچھ رہا تھا جی جی کہ جو یہ علم حدیث اور علم اصول حدیث، تو اصول حدیث مطلب حضرت جیسے کہ اس میں اقسام کتب پہ بات ہوتی، اقسام راوی پہ بات ہوتی. جیسے اقسام کتب لے لے، جامع جوامع، مسند، موطا، یہ سب صحیح. ہاں یہ ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں، یہ ہوتی ہے 2 پیج ہے، اتنا کوئی مسئلہ نہیں اس کا. ہاں حضرت آپ نے جیسے ہاں بتایا وہ تدلیس، جی مدلس، جرح، تعدیل، ہاں وہ وہ سب بھی مین لیں گے چیز نا. جی وہ جی ہے نا، مین ہاں چیز یہ وہ اقسام حدیث کی کتب، صحت. حدیث کی صحت کے پر حوالے بحث سے ہوتی حدیث ہے. موضوع ہے، غریب ہے، صحیح ہے، جی جی راوی مطلب کون ہے، یہ مدلس ہے. اگر ہم حضرت اس کو کنکلوڈ کریں تو سند پہ بات ہوگی حضرت پھر. سند جی پہ بات سند پہ ہوگی. ہوتی بات، بالکل. جی 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 سند پہ. حضرت بالکل. ہاں چلے ہمیں تھوڑا معلوم ہو جائے گا نا کہ یہ سند کس طرح کی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے پھر احکام کیا ہیں. اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ردی کی ٹوکری میں چلی گئی، ٹھیک ہے نا. اس کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی قوانین ہیں. حسن ہے اس کے بھی. میں نے وہ PhD کی ہے نا، اس میں یہ لوگ بڑی 2 نمبری کرتے ہیں، اپنی اپنی طرف سے جو چیز ہوتی ہے اس کو گھما پھرا کے نیچے کہیں گے حدیث حسن، اور اگر حدیث ان کے مطلب کی نہ ہوگی تو وہ کہیں گے کہ یہ سند ضعیف ہے. سند ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کا شاہد ہوتا ہے دوسری جگہ، وہ حدیث تو صحیح ہوتی ہے. صرف سند کے ضعیف ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اس کے کئی ہاں طرق وہ ہوتے ہیں جس وجہ سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ چلاکی کرتے ہیں. بہرحال ہمیں بھی اس کا علم ہونا چاہیے. تو جب آپ پڑھیں گے کئی بات کریں گے تو آپ جب کو یہ علم بھی ہو ہے نا، جائے جب گا. کثیر جگہ پر کثیر کتابوں میں آ جائے تو ضعیف بھی ہو تو وہ صحیح کے حکم میں آ جاتی ہے. ہاں صحیح جی. تو یہ چیزیں ہیں. میں چاہ رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی اسپیڈ ہم بڑھائیں، چونکہ مشکیات المصابیح چل رہی ہے. تو اب اس کو ہم یہ بھی ساتھ ملا لیں، ہاں تھوڑا اور ٹیسٹ بھی تھوڑا سا بدلے نا. صرف نام تو چل رہا ہے نا، ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ تو یہ ہمارا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اصول ہاں جی حدیث، فیوریٹ سبجیکٹ ہے یہ. ہاں جی جی حضرت بالکل. ہم لوگ حضرت پوچھنے ہی والے تھے کہ کب اسٹارٹ ہوگا علم اصول حدیث. ہاں ہاں. اس لیے یہ کے بارے میں پوچھے تھے. اب آپ کو 3 سے 4 دن دیے جاتے ہیں، آپ اپنے حساب سے بھی کتابیں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو 2-3 کتابیں بتا دی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں، مزید اور بھی دیکھ لیں اگر آپ کو کوئی سہل اور ان پہ آسان ہے تو لگتی ہے. PDF میں بھیج دینا. ایک اس ہاں اصول میں جی میں وہ حدیث، استاد بھیج دوں گا. محترم جو نخبۃ اصول کیا بولا، حدیث والی کتاب اور نخبۃ کیا، نخبۃ الفکر، یہ آسان ہے. نخبۃ نخبۃ الفکر الفکر. والی جی اصول حدیث جو ہے یہ نا وہ آسان آسان ہے. کتاب ہے. اصول یہ اور ویسے میں اصول امام جو اجہر دوسری اسلانی کتاب ہے رحمۃ نا اللہ علیہ کی استاد نا. محترم، جی جی نخبۃ الفکر آسان ہے، اصل میں وہ جی جی آسان ہے. مصنف کا بھی چاہیے نا، کون سے مصنف کی ہے، تاکہ ہمیں اس میں پریشانی نہ ہونا. جی تو وہ جو ابن وہ حجر امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ اسقلانی علیہ کی کی. ہے، جی امام حجر اسقلانی ابن رحمۃ حجر اللہ علیہ کی ہے. اچھا ہاں اچھا. دیکھ لیں. فقیر اگر مالک کی. اس کو بھی کرنا ہے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی کسی میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ 2-3 کتابوں کو دیکھ لیں، تھوڑا سا نظر گھما لیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ جو صحیح صحیح. کتاب ہے میرے پاس وہ بھی، اس کو بھی دیکھ لیں کہ اس میں تو آسانی کا پہلو بھی دیکھنا کہ حضرت عائشہ فرماتی جس کی طرف آسانی ہوتی تھی نبی علیہ السلام اس کی طرف جاتے تھے، ٹھیک ہے جی. ایک کتاب میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، تحسین الوصول کتاب کا نام ہے. تو مجھے اچھی لگی. اس میں 2 پورشن، ایک عربی کا پورشن ہے، ایک اردو کا پورشن ہے. ہم نے فی الحال اردو کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی، پھر میں دیکھتا رہوں کہ اس پورشن کون سا ہے. اس کا یہ تو تھوڑا ہی ہے، یہ تو 14 پیجز ہیں اس کے تو. یہاں میرے خیال میں
حدیث متواتر ہو گئی، حدیث موضوع ہو گئی، نہیں یہ نہیں. پھر چلو میں دیکھتا ہوں کہ چلو میں ڈھونڈ کے آپ کو بھیجتا ہوں. مزید آپ کتابیں ہوگی ساری، ابھی ایک کتاب رہے گی میرے خیال میں، گردان آپ نے نہیں سنی ابھی تک. جی کدھر کے عمران صاحب ہیں؟ جی جی بالکل ہیں. گردان جو گردان کون سی تھی جناب؟ باب تصرف، باب تفاعل، تفصیل، باب تفاعل تجدید والا تیسرا باب. ہاں جی جی سنائیں. ایک سیکنڈ ہے. اپنا امیر محمد وہ اس کا پی ڈی ایف بھیج دینا. امیر محمد کس کا حضور؟ نخبۃ الفکر کا؟ ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے حضور، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، میرے پاس ہے وہ. ہاں یہ میں نے ٹھیک. کی ہوئی تھی لیکن یہ ایسی نہیں آئی ساری. گردان سناؤ. اور جی 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 سنائے. صرف کبیر مزید فی ثلاثی مزید فی غیر ملق با حمزہ وصلی باب تفعیل تصرف پھیرنا، خوب پھیرنا. صرف کا معنی تھا پھیرنا، تصرف میں آ جاتا خوب پھیرنا ہو جاتا ترجمہ اس کا. تو جی صرفا یصرفو. بسم اللہ جی الرحمن الرحیم. صرفا صرفا صرفو صرفت صرفتا صرفنا صرف